اس کی اپنی اتنی تربیت ہونے والی ہے کہ گندی گالیاں وہ خود دیتا ہے، بد اخلاقی سے خود پیش آتا ہے، گھر میں بے ہنگم قسم کی گفتگو وہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے گھر میں جو بچہ نیا پیدا ہونے والا ہوگا وہ کس طرح کی تربیت حاصل کرے گا؟ اس لیے یہ آپ کے گھروں میں اگر اخلاقیات آئے گی، اگر کوئی تہذیب یافتہ گفتگو آئے گی، تو وہ اسی وجہ سے آئے گی جب آپ اپنے بچے کو مسجد کا حصہ بنائیں گے۔ وہ کچھ اخلاقیات سیکھ کے جائے گا، وہ کچھ تمیز سیکھ کے جائے گا، وہ کچھ تہذیب سیکھ کے جائے گا، اور یہ اخلاقی قدریں سیکھ کے جائے گا۔ میرے بھائیوں، گھر میں کئی طرح کے لحاظ سے کسی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، فوری کہتے ہیں جنہوں دم کرا کے لو۔ اور یہ باتیں جب آپ اپنے بچے کو دین سے جوڑیں گے نا، مدرسے سے جوڑیں گے، قرآن سے جوڑیں گے، اس کو ان تعلیمات سے آگاہی پیدا کریں گے، انشاءاللہ یہی بچہ آپ کے گھر میں دم بھی کرے گا، آپ کے مریض کو بھی دم کرے گا، آپ کے بیمار ہونے والے کو بھی دم کرے گا، آپ کو اچھی اخلاقی قدریں بھی سکھائے گا۔ تب ہی سکھائے گا جب آپ اس کو اس کا حصہ بنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے معزز نمازی حضرات، جو ساتھی باہر نماز پڑھ رہے ہیں، مکمل کر لی ہے، وہ ساتھی تشریف لے اندر آ جائیں۔ ہمارا مختصر وقت ہے اور یہ تقریب اعزاز ہے ان طلباء کے لیے جو ہمارے اس ادارہ میں، اس مسجد میں، اس مدرسہ میں زیر تعلیم ہے اور حفظ القرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، حفظ القرآن کے طلباء ہیں۔ اور صحیح کہا گیا ہے کہ لم ار جلیسا یرفع قدر خلیلہ کالقرآن، کہ میں نے آج تک کبھی کوئی ایسا خلیل اور دوست نہیں دیکھا جو اپنے دوست کی قدر بڑھاتا ہو سوائے قرآن کے۔ آپ دوبارہ بات سنیں، یہ بات معروف ہے اہل علم کے ہاں کہ لم ار خلیلا، کہ میں نے کبھی کوئی ایسا دوست نہیں دیکھا، یرفع قدر خلیلہ، جو اپنے کسی دوست کی قدر اور عزت کو بڑھاتا ہو، کل قرآن، سوائے قرآن کے۔ اور وہ صرف قرآن ہی ہے جو اپنے ساتھی کی، اپنے دوست کی قدر کو بڑھاتا ہے۔ دنیا میں کوئی دوست کسی سے دوستی لگاتا ہے اس کے عہدے کی وجہ سے، کوئی دوست کسی سے دوستی لگاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، کوئی کسی کی جائیداد کی وجہ سے، کوئی اس کی دکان کی وجہ سے، کوئی اس کے کسی مالی منفعت کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ لیکن عزیز بھائیوں اور دوستو، یہ صرف اور صرف یہ قرآن ہی ہے کہ جس کی دوستی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے، اور قرآن کے ساتھ جس کی دوستی ہو جاتی ہے، وہ قرآن اس کو اس دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سارے بدبخت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قرآن کی وجہ سے ہی رسوا ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے اور اس حافظ قرآن کی ابتدا سے ہی گھر والے اتنی عزت، اتنی قدر اور اس کا اس لحاظ سے سلوک اس کے ساتھ بڑھاتے ہیں کہ بچہ پہلے دن مدرسے جاتا ہے، گھر والے اس کے لیے علیحدہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے اسپیشل وقت کا اہتمام کرتے ہیں، بچے کی ماں اور باپ اس کے لیے اسپیشل اہتمام، اس کا پروٹوکول لگاتے ہیں کہ یہ بچہ اس وقت اٹھے گا، اس وقت کھانا کھائے گا، اس وقت واپس آئے گا، اس وقت دوبارہ جائے گا، اور سارا گھر کا نظام اس ایک بچے کی وجہ سے بدلتا ہے۔
کیوں؟ کہ وہ قرآن کا طالب علم ہے، وہ قرآن کریم کا طالب علم ہے۔ اور پھر سارے گھر والے، کوئی بچہ اس کو حافظ صاحب کہہ کے بلاتا ہے، کوئی قاری صاحب کہہ کے بلاتا ہے، کوئی اس کو عالم کہہ کے بلاتا ہے، کوئی اس کو مولوی کہہ کے بلاتا ہے۔ یہ اس کے عزت کے الفاظ ہیں جو اس کے گھر والے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گویا یہ قرآن کی وجہ سے، اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی قدر بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کئی طرح کے لوگ کئی طرح پیسے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے کسی ناچنے والی پہ، کوئی گانے والی پہ، کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے جوئے پہ، کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے سود پہ۔ اور وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے کہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے ایک نسبت کی وجہ سے کہ میرا پیسہ جو ہے قرآن پر اور اہل قرآن پہ خرچ، اور میرا روپیہ، میرا مال وہ خرچ ہو تو صرف ایک مقصد کے لیے کہ میرا پیسہ لگے اور اس سے قرآن کریم کی تعلیم عام ہو، اس سے مسجد میں، مدرسے میں قرآن پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، قرآن کا درس ہو، قرآن کی تعلیم عام ہو، اور علی با تا سا سے لے کر الف لام میم سے لے کر والناس تک مختلف اسباق اس کے پڑھے جائیں۔ اور جس طرح یہ قرآن کریم کے اسباق پڑھے جائیں گے، میری بھی اللہ رب العالمین کے ہاں قدر بلند ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نیک شخص کو ہی اس بات کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ اپنا پیسہ نیک لوگوں پہ لگاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب ترغیب دی ہے نا کھانا کھلانے کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا لا یاکل طعامک الا تقی، کہ تیرا کھانا متقی آدمی کھائے، تیرا کھانا پاک باز شخص کھائے۔ اور مدارس میں جو حفظ کے طلبہ ہوتے ہیں نا، حفظ القرآن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے، یہ وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہوتے، تو اللہ رب العالمین نے خوش نصیبی ان کی قسمت میں لکھی، اتنی خوش نصیبی کہ وہ معصوم، یہ قاری صاحب آگے آ جائیں، آگے تشریف لیں۔ کرسی لا کے دیں قاری صاحب، یہ دونوں قاری صاحبان کو کرسی لا کے دیں ادھر، ہے نا، ایک کو ادھر بٹھائیں، ایک کو ادھر بٹھائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ تصور کریں، احساس کریں کہ آپ نے یہ احادیث ساری سنی۔ میں نے ایک دن ایک تقریب میں تھا، تو ادھر حفاظ کرام کو موٹر سائیکلز انعام دیے جا رہے ہیں، عمرے کے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، اور جس شخص نے مالی لحاظ سے ان کے ساتھ، قاری صاحب آئے ادھر آ جائیں، آ جائیں، آئیے۔ تو قرآن پڑھنے والا یا قرآن پڑھانے والا دنیا میں ہم اس کو اونچی جگہ پہ بٹھا ہی سکتے ہیں، انشاءاللہ باقی قدر اللہ رب العالمین انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ تصور کریں، جس شخص نے وہاں پہ پیسے دیے ہیں نا ان کاموں کے لیے، وہ رو رہا ہے ساتھ، وہ ساتھ رو ہی جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے، میرے ساتھ بیٹھا ہے اور کہتا ہے دیکھیں کہ یہ قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، اور قرآن پڑھنے والے کی قدر دنیا میں اتنی ہو رہی ہے کہ اس کو کوئی عمرے کا ٹکٹ دے رہا ہے، کوئی اچھی منزل پڑھنے پہ اس کو موٹر سائیکل کا انعام دے رہا ہے، کسی بچے کو نقدی کی صورت میں 50,000 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، کسی کو اچھی منزل کی صورت میں انعام مل رہے ہیں۔ یہ ساری اس وجہ سے سارا کچھ اس کی عزت ہو رہی ہے کہ اس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا ہے۔ تو لہذا قرآن کے ساتھ تعلق ہے جو اس کی قدر بڑھاتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، آپ نے مجھے یہ عزت دی ہے نا، سامنے بٹھایا ہے، یہ شیخ صاحب نے بٹھایا ہے، ان کی عزت ہے، کس وجہ سے؟ دنیا داری میں جو مرضی ہم کریں، کسی نے کوئی عزت ہماری نہیں کرنی، یہ تعلق مسجد کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ ہے، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں، آپ سارے لوگ عزت بھی دیتے ہیں، اپنے تائیں جتنا ہو سکتا ہے کوئی شرف اور مقام اور منقبت دیتا ہے، تو یہ عزت اور شرف اس وجہ سے۔ یہ میرے سامنے یہ پڑے ہیں ان طلبہ کے لیے یونیفارم، یہ کس وجہ سے؟ یہ جس ساتھی نے بھی، ہمارے جن ساتھیوں نے اس کے اوپر پیسے خرچے ہیں، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے لا یاکل طعامک الا تقی، کہ آپ کا کھانا متقی آدمی کھائے۔ ٹھیک، ہمارے جس ساتھی نے بھی مطلب یہ پیسے دیے ہیں،
اب آپ تصور کریں، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے جان مال عزت میں رزق میں کاروبار میں اللہ کریم برکتوں کا نزول فرمائے۔ یہ پیسہ اس نے کس لیے خرچا ہے؟ وہ باہر خرچ کے اپنے بچوں کو کوئی اچھا کھانا بھی کھلا سکتا تھا، کسی اچھی جگہ پہ ہوٹلنگ بھی کرا سکتا تھا، اپنی جگہ پہ خرچ سکتا تھا۔ اب میرے متحد 3 مدارس چلتے ہیں، ہر جگہ پہ لوگ الحمدللہ اہل مدارس کے لیے طلبہ کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کہ ہمارا پیسہ ان قرآن پڑھنے والے طلبہ پہ لگ جائے اور ان کی وحی الہی کی تعلیم عام کرنے والوں پہ لگ جائے، تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ ہمارا پیسہ اچھی جگہ پہ لگ جائے۔ اور رات میرے پاس 2 علماء اہل علم مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء بیٹھے تھے، یہ رات عشاء کے بعد کی بات ہے، ہم حفظ کے طلبہ کی بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تقریباً 50 کے قریب ہیں۔ تو چندے کی بات ہوئی، بچوں کی خدمت کے والے سے بات ہوئی، یہ اشتہار ان کے سامنے آیا، یہ جو سامنے آپ کے لگا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے مدرسۃ الاسلام کے حفاظ کرام کے لیے سلائے سفید کلر میں یونیفارم اور سفید کلر کی ٹوپیاں بھی تقسیم کی جائیں گی۔ تمام والدین سے گزارش ہے اس بابرکت محفل میں شرکت فرمائیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی شخص آپ دیکھیں کسی مجلس میں کوئی دعوت اس طرح دیتا ہے؟ یہ وہ مجلس ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی بات ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، اس مجلس کو اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں آ کے ڈھانپ لیتی ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اعزاز صرف قرآن کی وجہ سے ملتا ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کے لیے منتخب کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کوئی شخص پڑھانے کے حوالے سے خدمت کرتا ہے، کوئی نگرانی کرتا ہے، کوئی پیسہ دیتا ہے، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اکیلے بیٹھ کے ان طلبہ کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی کامیابی کی دعا کرتا ہے، اس ادارے کی کامیابی کی دعا کرتا ہے، اور ان اساتذہ کی انتظامیہ کی زندگیوں میں کوششوں میں برکت کی دعا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کوشش میں ہم سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، لہذا ہمیشہ ایسی جتنی بھی کاوشیں ہوتی ہیں ان کے دست و بازو بنا کریں، ان کے ساتھ معاونت کیا کریں، ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ہمیں ان مدارس کو کھڑے کرنا چاہیے۔ اور سچی بات ہے آج اس وقت الہاد کی اتنی بڑی الغار ہے، اتنی الغار ہے کہ ایک مدرسے میں سوات کا علاقہ ہے، کسی وہاں کے شخص نے، پڑھانے والے مدرس نے طالب علم پہ سختی کی اور اس کے جسم پہ نشان پڑ گئے۔ سارا سیکولر طبقہ سارے مدارس کے پیچھے ہو گیا کہ سارے مدرسوں میں اسی طرح ہی سختی ہوتی ہے، سارے مدرسوں میں اسی طرح ہی کیا جاتا ہے، ہر مدرسے میں یہ چیز ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے، یہ اتنی مقدس تعلیم ہے، یہ نہ کبھی کفر کو ہضم ہوئی ہے، نہ اہل کفر کو ہضم ہوئی ہے، نہ کبھی منافقین کو ہضم ہوئی ہے، کبھی یہ قرآن کریم کی تعلیم کا پھیلنا ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ کوئی دنیا کے کسی نکر پہ کوئی ایشو بن جائے، فوری طور پر مدارس پہ چڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، مدرسے کی کسی کی یہ تعلیم نہیں ہوتی۔ میں یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں، آپ سب کو پتہ ہے، کیا ان اداروں میں غلط کام نہیں ہوتے ہیں، لیکن سارے غلط کام ہونے کے باوجود ان اداروں کو کوئی شخص ہٹ نہیں کرتا۔ اپنی بچیاں بھی بیچتے ہیں ادھر، اپنے بچے بھی بیچتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ادارے کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ کسی شخص کی اپنی ذاتی طور پہ اس کا غلط فعل ہو سکتا ہے۔ ہم یہی لوگوں کو بات کہتے ہیں کہ یہ مدارس یہ اسلام کے کلے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں ہم نے نا اکثر ان سارے ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ اپنا کوئی 1-2 بچے ادھر بھیجا کریں، تو ہمیں کئی ساتھی آگے سے کہتے ہیں یار بچے نے سنانا کتنے مسجد ایک ہے۔ یہ مت سمجھیں کہ بچہ مسجد میں ہی سنائے تو قرآن یاد رہتا ہے۔ آپ یہ ضرور سمجھیں، ایک نقطے کی بات سمجھیں
کہ آپ کا بچہ آپ اس کو حفظ کے کوئی 2 سپارے پڑھا لیں گے نا، اس کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، اس کو قرآن پڑھنا آ جائے گا، کوئی للہیت اس کو آ جائے گی، کوئی خشیت آ جائے گی۔ کل کلا خدا نہ خواستہ ہم نے مر جانا ہے نا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والا بنے گا۔ ہم نے مرنا بھی ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا بچہ اس قابل ہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کر سکے۔ وہ وہی بچہ کرے گا جس کو آج ہم کچھ 4 سپارے 10 سپارے حفظ کرا کے چلے۔ تو اس لیے یہ کوشش، یہ کاوش اس میں ہمارے ساتھی بنے اور اس میں اپنے بچوں کو اس میں شامل کریں اس قافلے میں۔ میں ابھی ادھر 16واں سپارہ ہمارا ترجمے کا چل رہا ہے، حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرۂ ارض پر کسی بھائی نے اگر کسی بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا ہے نا، تو وہ احسان ہے جو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون پہ کیا ہے، کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سفارش کر کے اپنے بھائی کو پیغمبر بنا دیا۔ سب سے بڑا احسان یہ حضرت موسیٰ کا حضرت ہارون پہ، اور قرآن کا احسان اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ کیا ہے، جو قرآن کریم کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن کل قیامت کے روز آپ کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں ترغیب دی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے جڑ جائیں، اس کے ساتھ تعلق بنا لیں اور اس کے ساتھ اپنا اس طرح کا تعلق بنائیں۔ تصور کریں، میں نے کئی مرتبہ مختلف پیرایوں سے احادیث یہاں پہ سنائی ہیں کہ آپ دیکھیں 1-2 احادیث آپ سنیں، یہ معروف حدیث آپ نے سنی ہے، من قرأ حرفا بکتاب اللہ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا کتبت لہ عشر حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کے حوالے سے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہوتا ہے، وترکها حسرۃ، آپ اس کا پڑھنا چھوڑ دیں گے باعث حسرت، باعث ندامت ہوگا آپ کے لیے، ولا تستطيعه البطلہ، اور یاد رکھیں آپ سورہ بقرہ کی تلاوت ریگولرلی اپنے گھر میں کریں گے، اللہ رب العالمین باطل قوتوں کو، شیطانی قوتوں کو، جنوں کو آپ کے گھر میں حملے سے محفوظ رکھے گا۔ پڑھے گا کون؟ اگر آپ نے بچے کو یہ پڑھایا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج تباہی اس وجہ سے ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے ان گھروں میں ان کی پیدائش ہو رہی ہے جن والدین کی اپنی تربیت ہونے والی ہے۔ ان گھروں میں بچوں کی پیدائشیں ہو رہی ہیں، والد کی عمر ہے 25 سال، 26، 27، 28، 30 سال، اس کے اپنے حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، اس کی اپنی اتنی تربیت ہونے والی ہے کہ گندی گالیاں وہ خود دیتا ہے، بد اخلاقی سے خود پیش آتا ہے، گھر میں بے ہنگم قسم کی گفتگو وہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے گھر میں جو بچہ نیا پیدا ہونے والا ہوگا وہ کس طرح کی تربیت حاصل کرے گا؟ اس لیے یہ آپ کے گھروں میں اگر اخلاقیات آئے گی، اگر کوئی تہذیب یافتہ گفتگو آئے گی، تو وہ اسی وجہ سے آئے گی جب آپ اپنے بچے کو مسجد کا حصہ بنائیں گے۔ وہ کچھ اخلاقیات سیکھ کے جائے گا، وہ کچھ تمیز سیکھ کے جائے گا، وہ کچھ تہذیب سیکھ کے جائے گا اور یہ اخلاقی قدریں سیکھ کے جائے گا۔ میرے بھائیوں، گھر میں کئی طرح کے لحاظ سے کسی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، فوری کہتے ہیں جنہوں دم کرا کے لو، اور یہ باتیں جب آپ اپنے بچے کو دین سے جوڑیں گے نا، مدرسے سے جوڑیں گے، قرآن سے جوڑیں گے، اس کو ان تعلیمات سے آگاہی پیدا کریں گے، انشاءاللہ یہی بچہ آپ کے گھر میں دم بھی کرے گا، آپ کے مریض کو بھی دم کرے گا، آپ کے بیمار ہونے والے کو بھی دم کرے گا، آپ کو اچھی اخلاقی قدریں بھی سکھائے گا، تبھی سکھائے گا جب آپ اس کو اس کا حصہ بنائیں گے۔ آپ تصور کریں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2186 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ اب دیکھیے، یہ دعا وہی شخص یاد کرے گا نا جس نے کچھ قرآن کی 4 سورتیں یاد کی ہوں گی، اس کو یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ اب یہ صحیح مسلم کی 2186 نمبر حدیث ہے، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اشتکیتا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو درد ہے، کوئی شکایت ہے، جسم میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت جبرائیل آئے کہاں سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔
آ کے کہتے ہیں میں آپ کو دم کرتا ہوں. 5 جملے بولے, بسم اللہ ارقیکا, میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک, ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے. من شر کل نفس, ہر نفس کے شر سے. او عین حاسد, ہر حسد کرنے والی آنکھ سے. اللہ یشفیکا, اللہ آپ کو شفا دے. بسم اللہ ارقیکا, میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہمارے لیے یہ سبق ہمیشہ کے لیے دے دیا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ کام کرنا ہو, گھر میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے, آپ سورہ بقرہ پڑھیں. آپ کو جسمانی لحاظ سے مسئلہ ہے, یہ پڑھ کے دم کیا کریں, اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرما دیں گے. اور بھائی کچھ بھی نہ ملے, آپ کو یہ سنت پہ عمل کرنے کی جتنی ڈھیروں نیکیاں مل جانی ہیں, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں, بنیاد وہی ہے کہ اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ گھر کا ماحول بدلے گا. اپنے بچوں کو اس کے ساتھ جوڑیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات ایک اور سنیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بے شمار ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جس کو ہمیں سمجھ کر اس تائیں اپنے آپ کی اپنی سمت کا تعین کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بدقسمتی نئے پیدا ہونے والے بچوں کی ہے کہ وہ ایسے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں جن کے والدین کی تربیت ہونے والی, اور والدین یہ سمجھے ہماری تربیت ہونے والی, ہماری تربیت ہونے والی, اپنے آپ کو بغیر کوئی شرم محسوس کیے کہ میری عمر 25 سال ہو گئی ہے, 30 ہو گئی ہے, 35 ہو گئی ہے, 40 ہو گئی ہے, 45 ہو گئی, 50 ہو گئی, کوئی قید نہیں. آئیں مسجد میں بیٹھیں, مدرسے میں بیٹھیں, قراء سے وقت لیں, علماء کی مجلس میں بیٹھیں. عالم دین کے پاس بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے چغلی سے محفوظ رہتے ہیں, آپ کی تربیت کرتا رہتا ہے. اپنے سفر میں کسی کو ساتھ رکھیں, کسی اچھے بندے کو جو آپ کو جگتوں کی بجائے کوئی اچھی تعلیم بتائے, آپ کا سفر اچھی تربیت میں گزرے. آپ اپنے بچے کو اس کے ساتھ جوڑیں گے, آپ کو روزمرہ کی دعائیں سکھائے گا, روزمرہ کی دعائیں سکھائے گا. آپ تصور کریں, آپ کو صرف اتنی دیکھیں, باتیں بہت زیادہ ہو سکتی, میں 2-3 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں, یہ ہم نے تقسیم کر دیں. اس کے بعد آپ ساتھیوں کی تواضع کے لیے کھانے کا بھی ماشاءاللہ اہتمام کیا گیا ہے. بات یہ دیکھیں, بچہ جب قرآن سے جڑے گا نا, اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا. میں مختلف دعائیں یاد کروں, سونے کی دعا یاد کروں, اٹھنے کی دعا یاد کروں, گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کروں, گھر سے نکلنے کی دعا یاد کروں, بازار میں جانے کی, داخل ہونے کی دعا یاد کروں. یہ جب سارے دن کے اذکار آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوں, آپ خود تصور کریں کہ آپ اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اللہ کی رحمت کی آغوش میں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب بندہ گھر میں جاتا ہے نا, گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھتا, بسم اللہ ولجنا, بسم اللہ خرجنا, ٹھیک ہے, وہ پوری دعا نہیں پڑھتا. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ نہیں پڑھتا. جب نہیں نہ پڑھتا, ایک شخص نہیں پڑھتا, ایک شخص پڑھتا ہے, دونوں کا فرق محسوس کرے. ہمارے بچوں کو مختلف دنیاوی چیزیں بہت اچھی یاد ہوں گی کہ موبائل ہے نا, شاید آپ بڑے کو یاد نہ ہو, آپ کا 10 سال کا بچہ آپ کو اچھی طرح بتا دے گا اس میں کیا کیا ہوتا ہے, اس کے مختلف سافٹ ویئر کس طرح بدلے جاتے ہیں, کیا کیا چیزیں اس کے فنکشنز ہو سکتی ہیں. آج بھی کسی والد نے اپنا موبائل صحیح کرانا نا, بچے کو بلا کہتے ہیں ادھر نہیں آ رہے نو صحیح کر دی, اور بچہ صحیح کرتا ہے. وجہ کیا ہے, بچے کی دلچسپی وہ ہے, ہم نے بچے کو دلچسپی بنائی ہی اس میں ہے, اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں میرا بچہ سارا کچھ کر لینا. بھائی بچے سے پوچھے, بچے کو یہ دعائیں آتی ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں؟ اگر نہیں نہ آتی ہوگی تو ہمیں اندر اندر شرم سے مرنا چاہیے ہمیں کہ ہم نے بچے کو سکھایا کیا ابھی تک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا, شیطان وہ اتنی باریک بینی سے حملہ کرتا ہے. ایک شخص دعا پڑھ کے اندر گھر میں داخل ہوتا ہے نا, شیطان اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء, نہ آج آپ کو یہاں پہ سونے کی جگہ ملے گی, نہ رات کا کھانا ملے گا. کیوں؟ اس گھر میں اللہ کا نام لیا گیا ہے, اس گھر میں اللہ کا نام لیا گیا, لہذا آپ کو نہ سونے کا یہاں پہ جگہ ملے گی, نہ رات کا کھانا ملے گا. اس کے برعکس وہ شخص جس کو پتہ ہی نہیں دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں, کوئی بھی نہیں پڑھ کے جاتا, شیطان اپنے چیلوں کو اکٹھا کر کہتے ہیں آ جاؤ, ادھر کھانا بھی ملے گا, رات بھی گزاریں گے, اپنے ہی بندے جی آ جاؤ. اب تصور کریں
میں نہ کبھی جمعے میں نہ کبھی درس میں میں نے ہاتھ کبھی نہیں کھڑے کرائے. خود اپنے آپ سے سوال پوچھیں کتنے لوگ گھر سے نکلیں دعا پڑھ کے نکلیں؟ کتنوں کو دعا آتی ہے؟ ہم بچوں کو یہ کہہ دیتے ہیں یار میرا بچہ میں دکان تے لے جانا ہے، بل آپ ہی بنا لینا ہے، گاہک نو آپ ہی گیڑا گوڑا دے لینا ہے، وہ سارا کچھ کر لیتا ہے، دنیا بنا رہے آپ کی. بتائیں اس نے آپ کی آخرت بنانے میں کیا کیا ہے؟ آپ نے بچے کی اپنی آخرت بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ والد مر جاتا ہے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے جوڑتے جوڑتے، کہتا ہے جی میں اے بھی بچے کے لیے خرید لوں، میرے بچوں کا میرے جانے کے بعد کیا بنے گا، میرے بچے کا میرے جانے کے بعد کیا بنے گا، پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہے. ارے انسان تو نے کبھی سوچا ہے تیرے جانے کے بعد تیرا اپنا کیا بنے گا؟ تو نے اپنے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ اگر تو نے خود قرآن نہیں پڑھا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی اور بد تہذیبی اس کو سکھائی ہے، اس کو وقت سارا کچھ نہیں دیا، تو وہی اولاد بڑے ہو کر آپ کے لیے جو کچھ بن رہی ہے آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، آپ کا ماتھا نیچے رگڑوائے گی، اور اس سے بڑی آپ کے لیے ہزیمت اور آپ کی اس سے بڑی، اس سے کیا کہہ سکتے ہیں کہ باعث شرمندگی اور کون سی بڑی بات ہو سکتی ہے. لہذا تربیت، اخلاقیات، قرآن کی تعلیمات، مسنون دعائیں، گھر کا ماحول اگر بدلنا ہے اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں. مدارس کے تحفظ کے لیے دست و بازو بنے، مساجد کے تحفظ کے لیے دست و بازو بنے. ان کے لیے آپ سے مال ہو سکتا ہے مال دے دیا کریں، وقت ہو سکتا ہے وقت دے دیا کریں، کچھ نہیں ہوتا دعائیں کر دیا کریں، خیر کی دعا کیا کریں، اپنے بچے ادھر بھیجا کریں، بچوں کو قرآن پڑھایا کریں، اور بھائی کچھ سیکھ کے جائیں گے آپ کو کچھ سکھا دیں گے. میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا عالم بعمل بنائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اسی طرح ہی قرآن کریم کا متبع عالم بعمل بنائے، ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی اللہ رب العالمین بنائے، اور ہمیں ان باتوں پہ خود عمل پیرا ہونے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باتیں اور ہو سکتی تھیں لیکن وقت کم ہے، آپ ساتھیوں نے جمعہ بھی پڑھا ہوتا ہے، تو ابھی شیخ صاحب آئیں. دعا کرنے سے پہلے ہم اپنے طلبہ کے اعزاز میں یہ ان کو سوٹ انتظامیہ نے، کسی ساتھی اہل خیر نے اپنی طرف سے دیے، ایک ساتھی نے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے. اس نے کہا نام نہیں لینا، اللہ کریم ان کے جان مال عزت میں رزق میں برکت عطا فرمائے. تو میں شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، نہیں اور شرمائیدہ
آگے بڑھے ایک بات حمزہ آقا حمزہ آقا آگے بڑھے اذان عبداللہ اتفاق جو خالی مومنین
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.